ریاست جموں کشمیر کی انکہی داستان کے ساتھ میں ہوں مقبول آزاد۔ آزاد جموں کشمیر میں ایکٹ 74 کے نفاذ کے بعد یہاں پارلیمانی نظام رائج ہوا۔ 1975 کے الیکشنز کے بعد یہاں وزیر اعظم کی تعیناتی کی گئی۔ 1975 کے انتخابات کی انتخابی مہم کے دوران بڑے پیمانے پر پیسے بانٹے گئے اور دھاندلی کے منصوبے بنائے گئے۔ لڑائی جھگڑے عام ہوئے تو پیپلز پارٹی کے سوا باقی سب جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ دیگر جماعتوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو واک اوور مل گیا۔ پیپلز پارٹی نے تمام نشستیں جیت لی ماہ سوائے ایک نشست کے۔ کیپٹن سرفراز میر پور حلقہ 3 سے جیت گئے تھے۔ انہوں نے اسمبلی میں پہنچ کر جب اسپیکر سے درخواست کی کہ ان کا تعلق حزب اختلاف سے ہے لہذا ان کی نشست الگ رکھی جائے، اس پر اسپیکر اسمبلی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی نشست کا رخ دوسری طرف موڑ لیں۔ دھاندلی کا سارا پروگرام ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی مشیر مسٹر ٹمن نے کیے تھے، لہذا ان الیکشنز کو اسی نسبت سے ٹمنی الیکشن کہا گیا۔ پیپلز پارٹی جیت گئی۔ سردار محمد ابراہیم خان تیسری بار صدر اور خان عبدالحمید خان پہلے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو KH خورشید کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے مگر انہوں نے اس وقت تک پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، لہذا خان عبدالحمید خان کو خان حبیب اللہ خان چیئرمین سینٹ کی حمایت کی وجہ سے وزیر اعظم بنانا پڑا۔ از 2 سال بعد پاکستان میں 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اس کا اثر لامحالہ آزاد کشمیر کی سیاست پر بھی پڑنا تھا۔ آزاد کشمیر میں بھی فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ غیر جانبدارانہ انتخابات کرائے جائیں۔ اس کے لیے صلاح مشورہ کیا گیا تو جنرل عبدالرحمان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ جنرل عبدالرحمان نے 12 اگست 1977 کو چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا، جس کے بعد خان عبدالحمید خان وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو گئے۔ البتہ سردار محمد ابراہیم خان بدستور کام کرتے رہے۔ جنرل عبدالرحمان کو جو کام سونپا گیا تھا اس کے مطابق انہوں نے پاکستان کے الیکشنز کے 10 دن کے بعد آزاد کشمیر میں الیکشن کروانے تھے۔ 90 دن گزر گئے لیکن پاکستان میں الیکشنز کے کوئی آثار نہ تھے، لہذا انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جگہ بریگیڈیئر محمد حیات خان کو منتظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ 8 اکتوبر 1978 کو سردار محمد ابراہیم خان کو بھی صدارت کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور وہ منصب بھی جنرل حیات خان کو سونپ دیا گیا۔ 1985 کے انتخابات کا انعقاد کروانے کے لیے جنرل عبدالرحمان کو کہا گیا۔ جنرل عبدالرحمان نے 1 فروری 1983 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ انہوں نے الیکشن کے لیے فضا ہموار کی، غیر جانبدارانہ انتخابات کروائے۔ ان انتخابات میں مسلم کانفرنس نے اکثریت حاصل کی۔ مسلم کانفرنس نے سردار سکندر حیات خان کو اپنا وزیر اعظم نامزد کیا۔ سردار سکندر حیات خان نے 17 جون 1985 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ صدر کا انتخاب 30 ستمبر 1985 کو ہوا جس میں سردار عبدالقیوم خان نے کامیابی حاصل کی۔ فروری 1990 کو سردار سکندر حیات خان وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک قومی کشمیر کانفرنس کا انعقاد مظفر آباد میں کیا۔ اس میں پاکستان اور آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کے زعماء کو مدعو کیا گیا۔ مسلم لیگ کی نمائندگی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو نے کی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں کشمیریوں کے لیے حق ارادیت کے حصول کے لیے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس کے بعد سے 5 فروری کو ہر سال کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جاتا ہے۔ جون 1990 میں عام انتخابات ہوئے تو مسلم کانفرنس ہار گئی
اور پیپلز پارٹی جیت گئی۔ پیپلز پارٹی نے راجہ ممتاز حسین راٹھور کو 16 جون 1990 میں وزیر اعظم منتخب کیا۔ راجہ ممتاز حسین راٹھور کی حکومت اندرونی جھگڑوں اور سازشوں کی وجہ سے 10 ماہ بعد ہی انہوں نے ختم کر دی۔ 29 جون 1991 کو جب انتخابات کروائے گئے تو مسلم کانفرنس نے ایک بار پھر اکثریت حاصل کر لی۔ راجہ ممتاز حسین راٹھور نے ان نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس بھی چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دفعہ 56 کے تحت عبوری ایکٹ 1974 کے تحت ممتاز راٹھور کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا۔ اس طرح حالات واپس نارمل ہو گئے اور نئی کابینہ اور وزیر اعظم اور صدر نے حلف اٹھایا۔ 31 جولائی 1991 کو سردار عبدالقیوم خان نے یہ کہہ کر وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کیا کہ لوگ انہیں وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا جبکہ سردار سکندر حیات خان کو صدر کانفرنس کی حکومت نے 5 سال مکمل کیے تو 30 جون 1996 کو نئے انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ انتخابات سے پہلے سردار سکندر اور سردار قیوم نے ایک سیاسی چال چلی۔ سردار سکندر حیات خان نے ذہنی دباؤ کے تحت صدارت کے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ پھر اچانک وہ بہتر ہو گئے۔ ان کی صحت بہتر ہونے کے بعد دوبارہ 5 سال کے لیے انہیں منتخب کر دیا گیا، لیکن 1996 کے الیکشنز پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے جیت لیے تھے۔ سردار سکندر حیات خان کو ان کے خلاف ووٹنگ کر کے انہیں نکال دیا گیا اور ان کی جگہ سردار ابراہیم خان کو صدر چن لیا گیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم چودھری سلطان محمود منتخب ہوئے۔ بیرسٹر سلطان محمود نے اپنی مدت پوری کی۔ جولائی 2001 میں آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ انتخابات سے قبل کچھ شرائط رکھی گئی۔ انتخابات لڑنے کے لیے میٹرک کی شرط لازمی قرار دی گئی۔ اس سے سردار عبدالقیوم خان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے۔ ان کی میٹرک کی سند کہیں آگ میں جل گئی تھی بہت عرصہ قبل۔ بعد میں انہیں اجازت مل گئی اور وہ باغ 1 سے الیکشن لڑنے کے اہل ٹھہرے۔ 2001 کے الیکشن سردار سکندر حیات خان اور سردار قیوم خان کے دھڑوں کے اتحاد کی وجہ سے مسلم کانفرنس جیت گئی۔ سردار سکندر حیات خان کو وزیر اعظم منتخب کر دیا گیا۔ 2001 کے الیکشنز میں مسلم کانفرنس کی حکومت میں صدارت کے لیے سردار عبدالقیوم خان کو موزوں امیدوار سمجھا جا رہا تھا، لیکن پرویز مشرف نے مداخلت کرتے ہوئے پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ جنرل سردار محمد انور خان کو آزاد کشمیر کا صدر نامزد کیا اور وہ یہ انتخابات جیت بھی گئے۔ 2001 سے 2006 تک سردار سکندر حیات خان کی مسلم کانفرنس کی حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کی، لیکن اس دوران اہم واقعات بھی پیش آئے۔ 15 سالہ صدارت کے بعد مارچ 2002 میں سردار محمد عبدالقیوم خان نے مسلم کانفرنس کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری دوسری کمٹمنٹس ہیں۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرپرسن اور صحت کے مسائل کو انہوں نے بہانہ بنایا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو سردار عتیق احمد خان کو مسلم کانفرنس کا صدر نامزد کر دیا۔ 30 جولائی 2003 کو سردار محمد ابراہیم خان 88 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ یہ ایک عہد کا خاتمہ تھا۔ مسلم کانفرنس کے دھڑوں کاف یعنی سردار قیوم اور سین سردار سکندر حیات کے درمیان اختیارات کی بانٹ کے سلسلے میں جھگڑا شروع ہو گیا۔
بعد میں ایک معاہدہ اسلام آباد میں طے کر کے ان کے مسائل وقتی طور پر حل کر دیے گئے۔ عتیق احمد خان نے 11 ممبران پر فارورڈ بلاک بنایا، لیکن یہ عدم اعتماد کی بیل منڈے اس لیے نہ چڑھ سکی کہ اپوزیشن آپس میں منقسم تھی۔ صاحبزادہ اسحاق ظفر اور بیرسٹر سلطان محمود کے درمیان اختلافات عروج پر پہنچ چکے تھے۔ بیرسٹر سلطان محمود نے اپنی الگ پارٹی بنا لی تھی، پیپلز مسلم لیگ۔ ایک طرف اگست 2005 میں مذہبی جماعتوں نے متحدہ مجلس عمل MMA یونائٹڈ کونسل آف ایکشن بنا لی۔ 2005 میں آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے بغیر وضاحت کیے آزاد جموں کشمیر کی قومی زبان اردو جبکہ سرکاری زبان انگلش کو قرار دیا۔ 8 اکتوبر 2005 میں آزاد جموں کشمیر KTK اور ناردرن ایریاز میں شدید ترین زلزلہ آیا۔ اس زلزلے میں ہزاروں لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے جبکہ لاکھوں لوگ بے گھر اور زخمی ہوئے۔ اراکن زلزلے کے باوجود 2006 کے انتخابات کا انعقاد کروایا گیا۔ 2006 کے انتخابات 11 جولائی کو منعقد ہوئے۔ ان انتخابات کے نتائج سب کے لیے حیران کن تھے۔ مسلم کانفرنس نے ایک بار پھر اکثریت حاصل کی تھی جبکہ بیرسٹر سلطان محمود کی نئی پارٹی پیپلز مسلم لیگ اور MMA کو کوئی خاطر خواہ نشستیں نہیں ملی تھی۔ پیپلز پارٹی اور MMA اور پیپلز مسلم لیگ نے انتخابات میں ریگنگ کے بہت سارے الزامات لگائے، لیکن مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد خان کو اسمبلی میں اکثریت حاصل ہو گئی تھی اور وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے جبکہ راجہ ذوالقرنین کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ سردار سکندر حیات خان ان انتخابات سے باہر ہو گئے کیونکہ ان کا بھائی سردار نعیم خان جو ان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا، ان کے راستے میں آنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ عتیق احمد خان تمام تر ہوشیاریوں، چلاکیوں اور پھرتیوں کے باوجود اپنے شخصیت کے تضادات کو چھپا نہ سکے۔ ایک طرف وہ پرویز مشرف کے غیر مشروط حامی تھے، دوسری طرف آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ان رہنماؤں کے وہ قریب تھے جن کے پاکستان کے الحاق کے ساتھ واضح نظریات نہیں تھے۔ وہ سید علی گیلانی کی بجائے میر وائز عمر فاروق کے قریب تھے۔ پاکستان میں 2008 کے الیکشن پیپلز پارٹی کے جیتنے کی وجہ سے بھی سردار عتیق احمد خان کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مسلم کانفرنس کا جو دوسرا دھڑا تھا وہ بھی سردار عتیق احمد خان سے مطمئن نہیں تھا۔ راجہ فاروق حیدر خان نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جس کو اسپیکر شاہ غلام قادر نے منظور کر لیا۔ اس طرح سردار عتیق احمد خان کا 30 ماہ پہ محیط وزارت عظمیٰ کا دور اختتام پذیر ہوا۔ دوسرے دن راجہ ذوالقرنین خان نے سردار محمد یعقوب خان جو کہ راولا کوٹ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا کسی مشہور خاندان سے تعلق بھی نہیں تھا، ان سے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا۔ آزاد جموں کشمیر کی تاریخ میں یہ پہلی بار تھا کہ سردار عتیق احمد خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ سردار محمد یعقوب خان صرف 12 ماہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر رہ سکے۔ ان کی ایک تقرری چودھری محمد یاسین کی بطور مشیر بلدیات ان کے زوال کا سبب بنی۔ ان کے خلاف عدم اعتماد ایک بار پھر پیش کی گئی۔ اس عدم اعتماد کے نتیجے میں راجہ فاروق حیدر خان آزاد جموں کشمیر کے باقی مدت کے لیے وزیر اعظم بن گئے۔ 2011 کے انتخابات کا انعقاد ہوا تو آزاد جموں کشمیر میں پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے یہ انتخابات جیت لیے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں چودھری عبد المجید جن کا تعلق چکسواری میرپور سے تھا انہیں وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔
ان کے ساتھ صدارت کے عہدے کے لیے سردار محمد یعقوب خان جن کا تعلق راولا کوٹ سے تھا انہیں منتخب کیا گیا۔ اس پارٹی کا یہ 5 سالہ دور چودھری یاسین اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی ناراضگی کے باوجود کسی بڑے ہنگامے کے بغیر اختتام پذیر ہوا۔ چودھری یاسین وزیر اعظم بننا چاہتے تھے جبکہ دوسرے امیدوار وزارت عظمیٰ کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری تھے، لیکن آصف علی زرداری نے چودھری عبدالمجید کو وزیر اعظم کا تاج پہنایا۔ 2011 میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو اپنی پارٹی پیپلز مسلم لیگ پیپلز پارٹی میں ضم کر دی، لیکن انہیں اس کا خاطر خواہ کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پارٹی اپنے 5 سالہ دور میں کنٹرول لائن پروجیکٹ جس میں بہت ساری سڑکیں اور پل شامل تھے، اس کے علاوہ تعلیمی پیکج جس میں یونیورسٹیز، میڈیکل کالجز اور دیگر جو اسکول اور کالجز تھے ان کی اپ گریڈیشن کا کریڈٹ لیتی ہے، اور بہت سارے ملازمین جو انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں بھرتی کیے، اور اس کا بھی جموں کشمیر کی انتخابی سیاست کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو پارٹی اسلام آباد میں برسر اقتدار ہوگی وہی مظفر آباد میں اقتدار میں آئے گی۔ 2016 میں پاکستان مسلم لیگ نون کو پاکستان میں اقتدار میں آئے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے یہی خیال کیا جا رہا تھا آزاد جموں کشمیر میں بھی مسلم لیگ نون ہی جیتے گی، لہذا مسلم لیگ نون نے آزاد جموں کشمیر میں اتنی نشستیں جیت لی کہ بآسانی وہ اپنی حکومت بنا سکتے تھے۔ راجہ فاروق حیدر خان کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا، جبکہ صدارت کے لیے سردار مسعود خان کا نام پاکستان کی طرف سے آیا۔ سردار مسعود خان ایک بیوروکریٹ اور سفارتکار تھے، اور ان کے بارے میں یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ ان کا آزاد جموں کشمیر کا نہ ہی تو کوئی ڈومیسائل ہے اور نہ ہی شناختی کارڈ۔ ہنگامی بنیادوں پر ان کے تمام کاغذات تیار کیے گئے اور انہیں صدارت کے منصب پر بٹھایا گیا۔ راجہ فاروق حیدر خان نے شروع میں میرٹ کا بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹا، لیکن جب ان کی حکومت جانے لگی تو اسی میرٹ کی انہوں نے دھجیاں اڑا دیں۔ بہت سارے ملازمین انہوں نے ایڈ ہاک بھرتی کیے، اور یہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ گریڈ 17 اور 18 کے ملازمین جو ایڈ ہاک بھرتی کیے جا رہے تھے وہ ایک قانونی ترمیم کے ذریعے انہیں مستقل کیا جا رہا تھا۔ جو ہی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے ان ملازمین کو فارغ کر دیا۔ اس کے علاوہ راجہ فاروق حیدر خان اور سردار سکندر حیات خان کے درمیان اختلافات کئی بار ابھر کر سامنے آئے۔ میل ملاقات کے بعد ان اختلافات کو دبا دیا گیا۔ راجہ فاروق حیدر خان خبروں میں رہنا بخوبی جانتے تھے۔ انہوں نے جو بیانات ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کے بارے میں دیے اس پر میڈیا میں بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹا۔ فاروق حیدر خان جب تک اقتدار میں رہے تو انہوں نے اس طرح کے بیانات کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ میڈیا کی آنکھوں میں کیسے رہا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کا اقتدار جب اختتام پذیر ہوا تو 2021 میں پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور یہی توقع کی جا رہی تھی کہ آزاد جموں کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہی اقتدار میں آئے گی۔ حسب توقع انہوں نے اتنی نشستیں حاصل کر دی کہ وہ حکومت بنا سکے، جیسا کہ عمران خان سے ہمیشہ سرپرائز کی توقع کی جاتی ہے۔ انہوں نے بزدار کی طرح یہاں بھی جو وزیر اعظم چنا وہ کوئی اتنا معروف سیاستدان نہیں تھا۔ عبدالقیوم نیازی اپنے نام کے ساتھ نیازی بطور تخلص لکھتے تھے، جبکہ عمران خان احمد خان نیازی وہ ان کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں میں کوئی قدر مشترک نہیں تھی، شاید اسی وجہ سے سردار عبدالقیوم نیازی عمران خان کی نظروں میں آ گئے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو صدر تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر تھے وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ انہیں صدارت کے عہدے پر ہی آخر میں اکتفا کرنا
सरप्राइजेस की वजह से पीटीआई हुकूमत का चलना आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन उन पे एक और मुसीबत आन पड़ी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को अभी 8 माह ही हुए थे कि पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत को चलता कर दिया गया, जिसके बाद पीटीआई हुकूमत में इख्तलाफात नजर आना एक कुदरती बात थी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई ने खुद अपने खिलाफ अदम एतमाद कर दिया और सरदार तनवीर इलियास को बाकी मुद्दत के लिए वजीर आजम मुंतखब कर लिया। सरदार तनवीर इलियास से जो तवक्कुआत की जा रही थी, अभी तक उन्होंने इस तवक्को पे कोई इस तरह का कारनामा अंजाम नहीं दिया।